بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین میرے ساتھ موجود ہے ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی. آپ ان کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں، ریلیجیس اسکالر ہیں، بزنس کنسلٹنٹ ہیں. اسامہ صاحب جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل کے حوالے سے آپ ان کی پیش گوئیاں بھی سن رہے ہیں. ناظرین آج بی بی سی یہ رپورٹ کر رہا ہے کہ حزب اللہ اور اسرائیل بڑے پیمانے پر جنگ ہونے کا خدشہ ہے. اس سے پہلے جس طرح کے حالات بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جو گولہ باری چل رہی تھی، اور اس کے بعد اب یہ الفاظ کی شدت میں بدل گئی ہے. اس کے بعد حزب اللہ نے چند دن پہلے جو نیوکلر ان کے اثاثے ہیں اسرائیل کے، ان کی ویڈیو جاری کر دی ہے. اسامہ صاحب نے امریکہ کے حوالے سے بڑی اہم پیش گوئی کی تھی جو کل آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے، اور سٹاک مارکیٹ کے حوالے سے جو لوگ کام کر رہے ہیں امریکہ میں ان کو بھی بڑی چیتاونی دی تھی کہ کیا ہونے والا ہے. اب حزب اللہ اور اسرائیل کے ساتھ ساتھ یمن اور حماس کیا کرنے والے ہیں. یہ خطے میں جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ رکنی نہیں ہے، وہی سینیریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے اس خطے کی اکانومی وہ کدھر جائے گی، کیونکہ ایک طرف روس جو ہے وہ شمالی کوریا کے ساتھ ایک بڑا اسٹریٹجک معاہدہ اور ایٹمی معاہدہ کرنے جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یوکرائن، امریکہ اور یورپ جس طرح کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ سکون اس خطے میں نہیں ملنے والا، شاید جنگیں ہی ہمارا مقدر بننے جا رہی ہیں. ہونے کیا والا ہے، ستاروں کی چال کیا کہہ رہی ہے، اور عالمی منظرنامہ کیا بن رہا ہے، یہ پوچھتے ہیں ویری فیمس اسٹرالوجر محمد اسامہ علی سے. اسامہ صاحب تھینک یو ویری مچ. اسامہ صاحب، حسن نصر اللہ کہتا ہے کہ بھائی شمالی اسرائیل پہ پہلا حملہ کروں گا، اس کے بعد آگے کیا ہونا وہ آپ بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. حسن نصر اللہ کا ولی اللہ ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور. ولی کا مطلب کسی دن ڈیٹیل سے بتائیں گے اس میں، تو آپ کو ساری سمجھ آئے گی. یہ ایسے قرآن سمجھ نہیں آنا جیسے آپ لوگ لیے پھرتے ہیں. ولی کے کوئی مطالب ہیں، وہ بالکل نہیں ہے جو آپ سب جانتے ہیں. ولی دوست ہوتا ہے، ولی آقا ہوتا ہے، ولی آپ لوگوں کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ ولی بیسیکلی کس عربی. قرآن سے پہلے عربی جو تھی، قرآن اس عربی میں آیا ہے تاکہ عرب جن سے مخاطب ہو وہ اس کے لہجے اور اس کے جو سینس ہے اس کو کلیئر ہو جائے. یہ جو بعد والی عربی ہے قرآن کے نازل ہو جانے کے بعد والی عربک، وہ قرآن کو ایکسپلین نہیں کر سکتی. قرآن کو ایکسپلین اس کی سینس کرے گی جب قرآن نازل ہوا. اس سے پہلے جو عربی کے لہجے میں جو مطالب تھے ان کے مطابق قرآن آیا، پھر آپ کو سمجھ آئے گی. بہرحال حسن نصر اللہ اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تم تھوڑے بھی ہوگے لیکن میں تم پہ دشمن کو کبھی غالب نہیں آنے دوں گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں سالوں سے وہ بارش کرتے ہیں اسرائیل پہ. اسرائیل جہاں دنیا میں چاہے اٹیک میں شامل ہو، بے شک انڈین وینچر کر کے پاکستان پہ کرے، یا دنیا کی کسی خطے کی کوئی حکومت یا کوئی بہت بڑے گروپس، یا جا کے امریکن صدر پریزیڈنٹ نکسن جیسوں کو واٹر گیٹ سکینڈلز اور ان سب میں پھنسائے. یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، لیکن حسن نصر اللہ کا آج تک کچھ نہیں کر سکے. اور وہ آج بھی ان کے لیے موت کے فرشتے کی طرح اور راکٹوں کی بارش برساتا ہوا وہ مجاہد، اور آج بھی للکار رہا ہے. بلکہ انہوں نے انڈیا کو بھی تھریٹ دی ہے کہ اگر تم نے اسرائیل کو کوئی ہتھیار دیے تو تم بھی ہم سے دور نہیں ہو. یہ انڈینز کے لیے بھی انہوں نے چیتاونی دی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بڑی کلیئر تھی کہ یہ جنگ، میں پہلے دن سے جہاں سے میں نے اس کو پکڑا تھا وہ یہی بات تھی کہ قرآنی جب ہم تعلیمات کی روشنی میں جب انسان کی جو بیسک ٹائم ٹیبل دیکھتے ہیں یا چیزوں کو پرکھتے ہیں کہ قدرت کا نظام کیا کرتا ہے، تو پھر زیادہ یقین ہونے لگتا ہے. پلانیٹری پوزیشنز جو ہوتی ہیں وہ ایک حد تک عکس دیتی ہیں آپ کو. جب اس کے مقابلے میں آپ روایات کو لا کے چیک کر لیں تو اور زیادہ رزلٹ ہوتا ہے. جب آپ اپنی قرآن سے اس کی میڈ اور خدا کی نظام کی باتیں لے آئیں تو پھر ایسی پریڈکشنز ٹھیک ہوتی ہیں جیسے ہو رہی ہیں. کہ یہ جب پہلا اٹیک ہوا تھا شروع کے ابتدائی دنوں میں، آپ کی ویڈیوز ہیں،
اس ٹاپک پہ یاد ہے مجھے اس وقت، تو اسی وقت کہا تھا کہ کئی ملکوں کی جنگ ہے، اس کو عام نہ لیں، یہ کئی ملکوں کو انوالو کرے گی اور وہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اب آ جائیں جو یوکرائن اور اس کا معاملہ رشیا کا آپ نے ذکر کیا، وہ دیکھیں وہ بھی اب 10 جولائی تک ہائی ٹائم ہے، کوئی نہ کوئی اس میں بھی کوئی شدت آ سکتی ہے۔ تائیوان چائنا بھی شدت اختیار کرے گا ادھر سے۔ اس ٹائم امریکہ کی جو پریڈکشن تھی کہ اس سال اپنی ریٹ کھو دے گا، پیٹرو ڈالر ختم ہوا، ادھر سب اپنے اپنے کرنسیز میں بزنس کرنے لگے، اور امریکہ کی اپنی جو اکانومی ہے اس وقت وہ کولیپس کر رہی ہے، بہت زیادہ فائنینشیل ٹربلز ہیں۔ ایون اس ٹائم پہ جو حالت بنتی جا رہی ہے، جو لوگ کبھی ادھر کے ویزے لیا کرتے تھے اس ٹائم امریکن موو کرنا چاہتے ہیں دنیا کی کسی اور خطے میں، سیم یو کے والے موو کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کے یہ جو یورپین کنٹریز میں جو ڈائریکٹ پیوٹن کی اس میں یہ لوگ بھی کہیں موو کرنا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے تو اب وہ خوشخبری ہے کہ جو ہم نے ایکو ماڈل سٹی پاکستان میں شروع کرنے کا ارادہ کیا تھا، اب وہ ایک اور بس میرا وزٹ ہے، دیکھیں اپنے ایک ہمسایہ ملک میں وہ بڑی اچھی جگہ سمجھ آ رہی ہے، حکومت بھی شاید سپورٹ کرے تو ہم اس کو ادھر موو کر دیں گے۔ اور وہ عمان جو ہے اس ٹائم بہترین، نہ 3 میں نہ 13 میں، اور مجھے تو آج ان کی حکمت بھی سمجھ آئی ہے کہ عمانیوں نے گوادر کیوں ہمیں دے دی، کیونکہ گوادر نے فتنے کا آغاز کرنا تھا، دیکھ لیں آج تک گوادر ہمیں لے بیٹھی۔ تو انہوں نے، حالانکہ ان کی پراپرٹی تھی عمانیوں کی، اور انہوں نے ہم سے مطلب جیسے کہتے ہیں نا، ہم نے ان سے کرائے پہ لے لوں کہ ہڑپ کر لی، اور وہ بھی چپ کر گئے۔ آج سمجھ آتی کہ وہ سیانے تھے، ان کو پتا تھا کہ اس کی وجہ سے بڑی دنیا کی قوتیں ہمارے پیچھے پڑ جائیں گی۔ تو عمان بیسیکلی ایک سائڈ پہ بڑا وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ کرنسی ریٹ بھی اچھا ہے، اور وہ کسی ایٹامک اس میں بھی نہیں ہے، اور کسی جتھے کا پارٹ بھی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ پرسکون آگے وقت کے حساب سے ایک اچھا گوشہ نشینی کا ذریعہ ہو سکتا ہے، تو وہ سٹی اگر ادھر ہی ہو۔ اسامہ صاحب، دوسری بات یہ ہے کہ اسامہ صاحب سوری، آپ یہ جو اسٹرالوجیکلی آپ لوگوں کو یہ مشورہ دے رہے ہیں جو یو کے میں یا جو یوکرائن، یورپ، امریکہ میں رہ رہے ہیں، وہ عمان جو ہے وہ مائگریٹ کر جائے، یہ آپ مشورہ دے رہے ہیں؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ ہم کوئی کسی کو انسسٹ تو نہیں کر سکتے، میں تو اپنا جو ہمارے اس ٹائم گروپ ممبرز ہیں جو ایکو ماڈل سٹی کے انویسٹرز ہیں ان کی بہاف پہ تو یہ کر سکتا ہوں کہ جو اس کے پہلے فیز میں انویسٹمنٹس کر رہے ہیں، تاکہ کل کو یہ جب ہم نے اس کو ڈیولپ کر کے لوگوں کے لیے ایک وہی کشتی بنانی ہے بیسیکلی، تو ایسی محفوظ جگہ جو ہر طرح کے جنگی اور ہر طرح کے اس طرح کے کرائسس کا مقابلہ کرنے کے قابل کمیونٹی ہوگی، لیکن وہ سائڈ پہ ہو، اگر نہ اس کو کسی مطلب عمان کو کیا لینا دینا کسی کی، نہ جنگ میں نہ کسی حساب کتاب میں، تو ایک سائڈ پہ لگا ملک ہے، اور کرنسی ریٹ اس کا تقریباً پاؤنڈ سے بھی اوپر ہے اور ڈالر سے بھی اوپر، ہر لحاظ سے مطلب ایک مضبوط اکانومی ہے، اور رول ریگولیشن ویلکمنگ ہے، لوگوں کو اب وہ انکریج کرنا چاہتے ہیں، ان کو بھی شوق چڑھا ہے دبئی کی طرح۔ تو میں اس حساب سے بس وزٹ ہے میرا نیکسٹ جو ہے اس میں ویک یا اگلے ویک، تو اس کو براؤز کر کے ایک دفعہ آنا چاہتا ہوں کہ فائنل کرنے سے پہلے ایک دفعہ میں اس کو ضرور دیکھوں، کیونکہ اگر وہ ہو جائے تو بہت اچھا ہو جائے گا سب کے لیے۔ باقی رہے گی ان لوگوں کے لیے بھی، اوورسیز کے لیے تو obviously ایک ایسا انوائرمنٹ مل جائے جہاں ان کو باہر والے ماحول جیسا ہی کچھ ملتا جلتا صاف صفائی اور چیزیں مل جائیں تو زیادہ اچھا ہے۔ تو دوسرا جو آپ نے بات کی اس ٹائم امریکہ کی، تو میکسیکن سے بھی چل رہی ہے، پانی پہ پھڈا چل رہا ہے، پانی پہ ان لوگوں کی ٹسلز چل رہی ہیں۔ ابھی الیکشنز میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ ان کو فیس کرنا ہے، ابھی انریسٹ فیس کرنا ہے امریکہ کو، تو امریکنز کے لیے بھی بہت اچھا یہ اسپاٹ ہم بلڈ کر پائیں گے، عمان ایک اچھی جگہ ہوگی۔ اور کیونکہ دبئی نے بھی کسی نہ کسی جو دیکھیں جو بھی پارٹ آف دا گیم ہے نا وہ سیف نہیں ہے، وہ یا اس سائڈ پہ یا اس سائڈ پہ کہیں نہ کہیں وہ شریک جرم تو ہے، بے شک وہ کسی کا ہیرو ہے کسی کا وہ ولن ہے، لیکن کہانی کا کریکٹر ہے۔ تو یہ ظاہری بات ہے سعودیہ، دبئی، قطر، یہ سارے پارٹ آف گیم ہے، اسی طرح ترکی،
آپ کا ایران، شام، عراق، یہ سب ایریاز کہیں نہ کہیں پارٹ آف گیم ہے. ہم بڑے نیوٹرل ہیں، لیکن ہم نے بھی انڈیا نے گھیر ہی لینا ہے جتنا مرضی ہم اس ٹائم کو دھکا لگا لیں، کیونکہ ہمارے بعد ہی چائنا ایسے نہیں ہمیں ہتھیار دے رہا. اتنے جو ہمیں ہتھیار آ رہے ہیں وہ صرف اسی لیے آ رہے ہیں، اگلی تیاری ہے، کیونکہ ہم نے اور چائنا نے مل کے اب انڈیا کا جو ہے نا وہ کنڈا کرنا ہے، اور امریکہ میں اسلحہ بیچنا ہے انڈیا کو بیسیکلی. اسامہ صاحب شمالی کوریا اور رشیا کا وہ تو پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن اب جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں رشیا کے اور نارتھ کوریا کے، وہ بڑے الارمنگ ہے سر، بہت الارمنگ ہے. مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی بٹن دبائے جا سکتے ہیں. ہاں جی بالکل. یہ دیکھیں، یہ سال میں نے آپ کو یاد ہے میں نے کہا تھا آپ پروگرام نکالیں، یا پھر آپ کے جو خیر ریگولر اچھے لسنرز ہیں، وہ جو اچھے لسنر ہیں بیسیکلی، صرف ویور نہیں ہیں، ان کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہ سال امریکہ کے لیے گرہن لگتا ہے جیسے لگا ہی امریکہ کے لیے ہو. یہ سورج گرہن لگا ہی امریکہ کے لیے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس سال اس کا زوال، اس سال کے اینڈ تک اس کے جو اکنامک کرائسس چیزیں، تو ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے. جو بھی آپ سوچ سکتے ہیں ورسٹ وہ ہو سکتا ہے، اور کرونا یا کرونا کی ماں بھی آ سکتی ہے. اب یہ ٹیسٹر پھر دوبارہ آپ لوگوں کو چیک کرنے کے لیے بھیجا جا سکتا ہے. تو اوور آل یہ ساری اب آپ کوئی دن ایسا نہیں دیکھیں گے جس میں آپ لوگوں اب جنگ سے کہہ لیں ہم بچ جائیں گے، تو کتنا عرصہ بچ جائیں گے؟ اب زیادہ عرصہ نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبلٹی ہے امریکہ کو ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے. آج تک وہ لوگوں کو لڑاتا ہے یا خود پہ حملے ہوتے دیکھے شاید. اسامہ صاحب اسرائیل جو ہے اس کے حوالے سے بھی، اسرائیل سٹل جو ہے وہ کھڑا ہے، ٹال ہے، سٹینڈ کر رہا ہے. مطلب وہ اتنی جنگ ہونے کے باوجود بھی آپ اس کو کب گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ وہاں کچھ نہیں ہونا. یا دیکھیں اس میں آپ کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا کہ ان کا ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ سب کو مجبور کر دے گا اپنے اوپر اٹیک کرنے پہ. یاد ہے میں نے کہا تھا اس کا رویے میں ذرا سی لچک نہیں ہوگی، اور ایسا رویہ اختیار کرے گا کہ سب کو اپنے اوپر الٹا لے گا، سب آ جاؤ. تو یہ بیسیکلی یہی ہونا ہے. اور دن بدن جو ملک ابھی ڈائریکٹ نہیں ہو رہے تھے ان کو بھی یہ ڈائریکٹ کر جائے گا، جیسے اب حزب اللہ ڈائریکٹ ہونے لگی ہے. اور اسی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ یہ جو شام ہے وہ ڈائریکٹ ہو جائے. یمن پہلے ہی ہوا ہے، ایران ابھی تک نہیں ہوا، اس کو لے جائے. مطلب کافی حد تک چانس ہے کہ رشیا آ کے بیکنگ کرے، اور سیدھا کھیل جو ہے ادھر بھی فل موشن میں شروع ہو جائے. اچھا اسامہ صاحب، دو کمنٹ آئے ہوئے تھے انڈیا سے آپ کے لیے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ اسامہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، آپ نے انڈیا کے حوالے سے جو پریڈکشن کی تھی اور جو فسادات کے حوالے سے بات کی تھی، ایک بندہ آپ کو انڈورس کر رہا تھا کہ اسامہ صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہاں حالات بڑے ٹف ہو رہے ہیں اور ہو چکے ہیں کئی علاقوں میں. اور دوسرے نے کہا تھا کہ اسامہ صاحب میں آپ کی پیش گوئی پہ نظر رکھے ہوئے ہوں کہ یہ کب پوری ہوتی ہے جو آپ نے انڈیا کے حوالے سے کی ہے. تو وہ دو میں نے ایسے ہی پڑھ رہا تھا، میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں، اگر آپ نے ان کا جواب دینا ہے تو پلیز. ہاں دیکھیں انڈیا کا لوگ بہت پیار کر رہے ہیں، ہمیں سن بھی رہے ہیں، ان کو ضرورت بھی ہے اس وقت، اور ایک ایسی وائس کی ضرورت ہے جو ہندو مسلم فساد کے درمیان میں ان کو شیلٹر دے سکے بیسیکلی. کیونکہ کنسپچل جو ڈفرینسز بہت جیسے ڈالے گئے ہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی خاص انڈینز جو ہندو بیسیکلی جو ہے نا کلٹ اور اس کی جو پریچنگز ہیں وہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے جس طریقے سے ہمیں سمجھائی اور پڑھائی جاتی ہے کہ بڑی جیسے کہتے ہیں کہ کوئی آؤٹ آف دا وے باتیں ہو جائیں. وہ آپ لوگ تصویریں لگا لیتے ہیں، وہ لوگ بت بنا لیتے ہیں. آپ لیٹسٹ پہ ہیں، وہ ابھی بھی تھوڑے سے آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. تصویریں بھی لگاتے ہیں خیر وہ بھی، لیکن تصویروں کے ساتھ ساتھ وہ اس کو شکل دیتے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک قرآن کی آیت کی روشنی میں بتایا تھا کہ بت پرستی شروع کب ہوئی تھی. تو پہلا بت بنا تھا یہ قرآن میں ہی ہے، ود، سوا، اور اس کے ساتھ ایک اور نام تھا ذہن سے اتر گیا. یہ نیک بزرگ تھے، یہ فوت ہوئے.
تو اب ان کی قوم رونے لگی. تو ابلیس آیا ان کے پاس, ان کو کہتا ہے کیوں دل روتے کیوں, میں تمہاری دل پشوری کے لیے, دل لگی کے لیے ان کے تصویریں بنا دیتا ہوں, ان کے مجسمے بنا دیتا ہوں, تم دیکھ کے خوش ہوتے رہنا. انہوں نے کہا لو یہ تو بڑی اچھی بات ہے. انہوں نے اس کے بت بنا دیے. اب یہ لوگ بت رکھ کے اپنے ان بابوں کو دیکھ کے فیل لیتے تھے کہ بھی ہمارے بزرگ ہمارے ساتھ ہیں. یہ پہلی ابتدا تھی. اب جب اس کی اگلی نسل آئی تو یہ بت بارش میں اندر باہر ہونے لگے. بارش, موسم سردی آ گئی, اندر کر لیا باہر کر لیا. کرتے عبادت اللہ کی تھے لیکن ان کو ویسے ساتھ رکھ لیتے تھے کہ بابے بھی سارے نال ہیں. اس طریقے سے, اس سینس میں. وہ بعد میں جب اگلی نسل آئی, انہوں نے کہا یہی شاید تھے, انہی سے ہی کرتے تھے, تو وہاں سے بت پرستی شروع ہو گئی. تو یہ جو کیپچر کر کے اپنے ہیرو کو رکھ لینا, یہ پرانی انسان کی فطرت ہے بیسیکلی. اب کوئی غوث پاک کی پکچر لگا لے, کوئی کسی اور بزرگ ہستی کی, حضرت داتا صاحب کی یا کوئی اور پرسنالٹی کی پکچر لگا لے, یاد دہانی محبت اور عقیدت میں, لیکن وہ بھی کوئی اس کی عبادت نہیں کرنے لگتے, یا وہ اس کو قبر کو جب تعظیمی سجدہ کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی وہ نہیں ہے, وہ اپنی محبت میں کرتے ہیں. میں اس کو نہیں کبھی بھی تعظیمی کسی بھی بات کو ڈینائل میں نہیں ڈالتا. لیکن اب آپ دوسری سائڈ پہ جا کے دیکھیں کہ وہ بھی اس کو کوئی خدا تھوڑی بنا رہا ہے. آپ پہ بھی تو یہ الزام لگتا ہے کہ داتا کہہ دیا تو داتا پہ توحید کو خطرہ ہو گیا, کیوں, داتا تو صرف اللہ تعالیٰ ہے, تو آپ ادھر داتا صاحب کیوں کہہ رہے ہیں, اور ادھر یہ ٹائٹل کیوں دیا جا رہا ہے, یہ تو اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے آپ پھر ایک اور کام کریں نا, مسجد میں بیٹھ کے محراب کے اوپر دیکھیں, ایک سائڈ پہ اللہ تعالیٰ کے نام ہوں گے, ایک سائڈ پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوں گے. ان دونوں میں کامن نام چیک کریں, ان میں چاروں بھی سیم نام ملیں گے آپ کو. اب چاروں جو سیم نہیں ملے گا وہ ہوگا اسم اعظم. یہ کہتے ہیں جی اسم اعظم کیا ہے, ہمیں نہیں سمجھ آتی. بابوں نے ان کو بڑا وہ لگایا ہوا تجسس میں. اسم اعظم ہے وہ خاص نام جو صرف مالک کائنات کے لیے مخصوص ہو, اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. بس وہ حی ہے, وہ قیوم ہے, وہ کوئی اور دنیا میں نہیں ہے. اس لیے یا حیو یا قیوم, ذوالجلال والاکرام, کوئی اور نہیں ہے, صرف وہ ہے. اسی لیے یہ جو صفات ہے نا آپ کو نیمز میں ملیں گی کامن. اب کوئی آپ پہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ نے اپنے نبی پہ وہی ساری صفتیں جو اللہ تعالیٰ کو منسوب ہے وہ آپ نے ناموں میں دی ہوئی ہیں, ادھر بھی لکھی ہوئی ہیں, وہ بھی وکیل, وہ بھی وکیل, اور کئی ایسی ہو سکتی ہیں. تو وہ آپ بیٹھ کے ذرا موازنہ کریں. اب یہ الزام ادھر بھی لگ سکتا ہے, یہ سیم مسکنسپشن ادھر بھی, انہوں نے بھی اپنے پرانے دور کے ہیروز کو یاد رکھنے کے لیے ان کے کوئی طریقے اڈاپٹ کیے, ورنہ مانتے تو وہ بھی اوپر دیکھ دیکھ کے ہی ہیں, سمجھ رہے ہیں. اور ان پہ بھی آپ شیر کیسی لگاتے, ایسی کرسچینٹی کے ساتھ ہوا ہے. کرسچینٹی کو کہتے ہیں وہ جو کہ جی بیٹا مانتے ہیں. کرسچنز جو ہیں وہ جی حضرت عیسیٰ کو بیٹا مانتے ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے لے آؤ, ہم اپنے بیٹے لے آتے ہیں. یہ جب واقعہ تھا آپ کا نجران کے عیسائیوں نے جب مباہلے کا موقع تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مخاطب, قرآن مخاطب ہے, یعنی کہ اللہ کلام اللہ, وہ کہہ رہے تم اپنے بیٹے لے آؤ, اپنے بیٹے لے, ہم اپنے بیٹے لے آئے. اب ہم کا کیا مطلب ہوا؟ تو بیسیکلی یہ جو مسکنسپشن ساری ڈال کے نا, آپ ہم سب کو لڑانے بڑھانے کے 101 طریقوں میں سے یہ طریقے تھے کہ ہندو مذہب کو اٹھاؤ, اس کو توڑو موڑو, اسلام کو اٹھاؤ, اس کو توڑو موڑو, بیسیکلی بندہ مراؤ جیسے بھی مرتا ہے, نفرت پیدا کرو جیسے بھی. حالانکہ نہ اسلام میں چیونٹی ماری جا سکتی ہے. میں نے پہلے بھی اپنے جو انڈین ویورز ہیں ان کو یہ پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, کوئی ہندو بھی سن رہے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ, ہم تو آؤٹ آف ریلیجن بات کرتے ہیں, تو وہ جا کے کسی مسلمان سے فتویٰ تو لے کے دیکھیں کہ کوئی چیونٹی مارنے کا بھی دیتا ہے, پھر ان کو پتا چلے گا کہ اسلام کتنا جس کو کہتے ہیں کہ ضامن ہے آپ کی امن و سلامتی کا. وہ تو کہتے ہی السلام علیکم ہے, سلامتی ہو, سلامتی سے بات شروع کرتا ہے. تو نہ اسلام ایسا ہے. اب آپ ہندوازم کی بات کریں, وہ تو جانور کو مارنے پہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جی گائے کو کیوں کرتے ہیں, اور وہ بے شک وہ گائے بکرا ہماری بھی مقدس گائے ہماری ہے, وہ احترام وہ کرتے ہیں, سورت بکرا ہماری ہے,
گائے کا احترام ہم سے کروایا گیا ہے ہسٹری میں، لیکن یہ ایک اور کنفلکٹ ہے، اونٹنی کا کبھی کروایا گیا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی چیز پہ اپنا نام مخصوص کر دیتا پھر اس کا احترام کرواتا ہے. جیسے قربانی کے جانور پہ آپ کو نہیں اجازت کہ اس کو مارے پیٹیں یا اس کو، کیوں؟ کیونکہ شعار اللہ، اب اللہ کے نام لگے، اب اس کا ادب کرو. ادب کیوں کرو؟ حالانکہ ہے تو بکرا، استاد تو نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام آ گیا، اب ادب کرو. تو سیم ایز اٹ از، یہ تھوڑی سی جب ڈیٹیلڈ میں ہم کمپیریزنز دیں گے نا تو یہ کافی مدد ملے گی جو ہمارے انڈین فیلوز ہیں کہ وہ اپنے ہم بین المذاہب جو ہمانگی ہے اس کے تحت یہ جو فتنے فساد ہونے ہیں ان سے بچاؤ کی تدبیریں کی کر سکتے ہیں. آپ مجھے کہیں میں کرسچینٹی سے لے کے آپ کو جو سکھزم سے لے کے سب کی کو ریلیشنز دے دیتا ہوں کہ پریکٹسز کی کو ریلیشن ان بٹوین کیا ہے. تو بیسیکلی کوئی جو اچھا جو ہندو، اچھا مسلمان، اچھا کرسچن، اچھا سکھ جو اپنی تعلیمات کی کوڑ پہ ہے وہ کسی انسان کو نہیں مار سکتا، کسی انسان کو مارنے کی بات نہیں کر سکتا. یہ صرف اور صرف جس کو کہتے ہیں کہ نان پریکٹسنگ جو ریلیجیس لوگ ہیں، جو نان پریکٹسنگ ہیں لیکن ریلیجیس ہیں، وہ اس طرح کے فساد، اس طرح کے بہانے، یہ کسی اور بہانے سے مرنے مرانے کے سین ہونے تھے. اب چلو سب سے اچھا ہوتا مذہب کا کارڈ کھیل دو، فرقے کا کارڈ کھیل دو. جتنے بھی انڈین ویورز ہیں نا ہمارے، جو کسی بھی ہم مذہب و ملت کی اس سے ابو ہو کے بات کر رہے ہیں اور اس جذبے کے تحت اور اس ایشورنس کے ساتھ یہ بات کر رہے ہیں کہ اسلام جو ہے بذات خود ایز اے مذہب جو ہے یہ پوری دنیا کے چرند پرند سے لے کے ہر مذہب و ملت کی زندگی کی حفاظت کی، اس کی ذہنی نفسیاتی ہر لحاظ سے اس کا انتظام ہے خدا تعالیٰ کی طرف سے. اور اس میں یہ بالکل غلط ایڈیالوجیز ہیں جو اسلام میں دکھائی جاتی ہیں، کوئی ہندو کش قسم کی یا کسی اور مذہب کو کل کرنے کی یا واٹس ایور، وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے پوسچر کیا جاتا ہے. اسلام میں بھی وہی مارنے مرانے کے قوانین ہیں جو ہندوازم میں خود بذات خود موجود ہیں. جیسے کہ اگر کوئی قتل کرے گا تو ہندو کیا اس کو کہے گا کہ کوئی بات نہیں، کوئی پھانسی نہیں، یہ خود پوری دنیا کیوں پھانسیاں دیتی ہے، کیوں مارتی ہے، اور چور کو کوئی سزا نہیں دیں گے یا ریپسٹ کو معاف کر دیں گے یا کیا کریں گے. تو بیسیکلی وہ ساری وہی باتیں ہیں، صرف بات یہ ہے کہ اس کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے. ہندوازم، اسلام اور جتنے بھی مذاہب ہیں اگر ان کے کوئی پریکٹسنگ لوگ ہوں گے تو وہ کبھی بھی انسانیت دشمن نہیں ہوتے. یہ صرف اور صرف دنیا پرستوں اور ان کو دنیا داروں کا انسانوں کو توڑنے اور غلام بنانے کے مرنے مرانے کے طریقے، جیسے کہ اب مودی جیسے آئے ہیں اور وہ نفرت کو جنم دے کے انڈیا کو ایک نئے رخ پہ لے جائے گا، جو کہ میں نے پریڈکٹ کیا اور آپ دیکھیں گے. باقی یہ ہے کہ جو بھی آپ لوگ سن رہے ہیں وہ اپنے میسیجز بھیجیں اور وہ کویسچنز کریں جن کی آپ کو ضرورت ہے آنسر کی. مینز کو ریلیشنز کے لیے، آپ لوگوں کے کمپیریٹیو اسٹڈیز کے لیے، ہندوازم ان بٹوین اسلام کیا سملیرٹیز ہیں، کیا ان کے رفٹس ہیں جو ختم کر سکتے ہیں ہم، کیا ایک رہنا کیسے اچھا بنایا جا سکتا ہے ایک ہندو مسلم کا ایک گلی میں، اور اسی طریقے سے کسی سکھ کا کیا کو ریلیشن ہے، یا واٹس ایور کرسچینٹی پہ بھی اگر بات کریں تو وہ اپنے سوالات بھیجیں. ہم ان کے لیے جو بیسٹ اس کی اسلام کی جو صحیح سائیڈ ہے وہ دکھائیں گے، جو کہ ایک چھاؤں کی طرح ثابت ہوگی. کیونکہ وہ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے انہوں نے تو گھوڑوں کے بھی اصول بتائے ہیں کہ جنگوں میں جائیں تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے، سفر پہ جاؤ تو جانور کے لیے بھی باریاں باندھی ہیں. ایک الاؤ ہی نہیں کیا کہ گھوڑے پہ کوئی ڈبل سوار ہو جائے، الاؤ ہی نہیں کیا. ہر جانور کے لیے اتنی کریمی، اتنی شفقت، اور وہ بھلا پروفٹ کی امت جو ہے اس سے اتنی بروٹیلٹی کیسے آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں جس طریقے سے یہ پوسچرز کیے گئے ہیں اسلام کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی اسلام کے منافی چیزیں دنیا میں اسلاموفوبیا کے نام پہ بنا دی گئی،
اور جب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ کافر عورت کچرا پھینکتی اس کا طبیعت کا پوچھ لینا جا کے کہ آج کچرا پھینکنے نہیں آئی خیریت. مطلب کیا امپریسو پرسنالٹی, کیا دنیا کو محبت کا, جیسے کہتے ہیں نا یہ لوگ محبت اٹھائے پھرتے ہیں, انہوں نے محبت کی جو ایکچوئل انسان کی جو محبت ہے نا, دا ہیومن لو, وہ ہماری پروفٹ کی اس سے زیادہ کہیں دیکھا ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہوگا اسامہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا اور آپ مزید بھی جو ہے اسی طرح ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں گے. اجازت دیجیے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوتے ہیں. اللہ حافظ.